جائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات پر بے حد و بے حساب حمد و سلام۔ محبوب علیہ السلام کے پاک وسیلہ سے آپ کے والدین پر، ازواج مطہرات پر، آپ کی تمام اولاد پر، تمام اصحاب پر اور آپ کی تمام امت پر بے حد و بے حساب درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کے مہینے کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ الحمدللہ ہو سکتا ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ ہو۔ آج جو موضوع قرآن کریم سے چنا ہے وہ ہے استقامت۔ سب سے پہلے استقامت کا معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ استقامت کہتے کسے ہیں؟ اس کا مادہ ہے قائمون۔ قائمون کا معنی ہوتا ہے قائم ہونا، کھڑا ہونا، کسی چیز کا کھڑا ہونا، کسی چیز کا جمع ہوا ہونا۔ قائمون کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کا جمع ہوا ہونا، کھڑا ہونا۔ اور ایک معنی علماء نے جو لغت دان ہیں انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے، اس کا معنی ہے مستقل۔ مستقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مستقل ہے اس کی جو ضد ہے وہ ہے عارضی۔ عارضی یعنی کبھی کبھی ہو، اور مستقل جو ہمیشہ ہو۔ مستقل کا معنی کیا ہے؟ جو ہمیشہ ہو، اور جو اس کی ضد ہے وہ کیا ہے؟ عارضی، کبھی کبھی۔ تو اللہ رب العالمین کا بھی ایک اسم صفاتی ہے قائمون، قیوم، جو ہمیشہ قائم ہے، مستقل، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ عارضی قیام نہیں ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ کا قیام مستقل ہے۔ جو اللہ کے علاوہ مخلوقات ہیں اس کی، ان تمام کا قیام مستقل نہیں ہے، عارضی ہے۔ جیسے ہمارا دنیا میں قیام عارضی ہے۔ نماز کے اندر بھی قیام جو ہم کرتے ہیں عارضی قیام ہوتا ہے، پھر رکوع ہو جاتا ہے، قیام ختم، پھر سجدے ہوتے ہیں، قیام تو نہیں ہو رہا، وہ عارضی قیام تھا۔ اب قعود، قعدہ کو بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے، میں بھی بیٹھا ہوں ممبر پہ، آپ بھی بیٹھے، یہ ہمارا قعود، بیٹھنا، یہ بھی عارضی ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں کئی قعود نہیں ہے، بیٹھنا نہیں، قیوم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اور قیوم سے یہ بھی، اس کا مطلب بھی قائم،
قیوم اور قیام جو ہے یہ ان تمام الفاظوں میں سے، یعنی وہ جو الفاظ جو لفظ بنتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے جس کا اصل جو مصدر ہوتا ہے مادہ، جس سے وہ لفظ آگے مزید الفاظ بنتے جاتے ہیں. تو اسی سے قیام سے، قیوم سے ایک لفظ نکلا ہے استقامت. کیا لفظ نکلا ہے؟ استقامت کا معنی پہلے میں نے عرض کیا قائم ہونا. لیکن اللہ رب العالمین کا قائم ہونا وہ مستقل ہے، مستقل طور پر ہے، اور انسان کا قائم ہونا یہ عارضی طور پر. اب اصطلاح شرع کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر استقامت یعنی مستقل مزاجی، یہ کسے کہتے ہیں؟ مستقل مزاجی کو، مستقل قیام کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ مستقل مزاجی کو، مستقل قیام کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اس بات پر قائم رہے، اس قول پر قائم رہے، اس قول کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ان کے افعال کے جتنے بھی تقاضے ہیں، قول کے بعد افعال کا درجہ ہے، افعال کا، قول کے بعد افعال کا درجہ، کہ زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یعنی اللہ ہی معبود ہے صرف. یہ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا، یہ ہمارا قول ہے. کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا قول ہے. یہ زبان ایک عضو تو ہے، یہ اس کا فعل بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن معروف میں اس کو قول کہتے ہیں. اب اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، اپنے اعمال کو لا الہ الا اللہ کے مطابق کر لیں. تو قرآن کریم کے اندر جو استقامت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے ایمان والوں کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اس کلمے پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے افعال کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے افکار کے اندر مستقل مزاج رہتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں. یہ ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جن کا قول، جن کا فعل، جن کا عمل، جن کی فکر ایک جیسی ہو. یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو اس کے تقاضے ہیں افعال اور اس کے اعمال وہ اس کے برعکس ہیں. اگر افعال، اعمال یا افکار لا الہ الا اللہ کے قول کے مخالفت میں ہے تو پھر اللہ پاک ان پر فرشتے نازل نہیں کرتا. فرشتے ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کا قول، اس کے بعد ان کے فعل، ان کے اعمال اور ان کے افکار بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو جائے. ثم استقاموا، پھر وہ
استقامت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے. اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے ہیں، اور جن کاموں سے منع کیا اس سے وہ رک جاتے ہیں. اس کو شریعت نے استقامت علی الدین کہا ہے. شریعت میں اسے استقامت کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے تو وہ استقامت نہیں ہے، وہ زلزل ہے، یعنی اس کا ایمان متزلزل ہے کہ اس نے کلمہ زبان سے تو پڑھ لیا لیکن اس کا عمل اس کے برعکس. اگر کوئی بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک تو مان لیتا ہے لیکن بعد میں اللہ کے جو احکام ہیں ان پر عمل نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شراب حرام ہے، شراب نہیں پینی، تو بندہ شراب نہیں پیتا ہے تو وہ استقامت نہیں ہے، یہ دین کے اسلام کے خلاف ہے. سمجھ لیں کہ وہ بندہ اپنے ایمان میں انتہائی کمزور ترین درجے پر ہے. ایمان کا اعلیٰ اور افضل درجہ جب حاصل ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. جھوٹے پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، شرابی پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، دھوکہ دینے والے پر فرشتے نازل نہیں ہوتے، زنا کرنے والے پر فرشتے نازل نہیں ہوتے. جو ادھر کی بات ادھر کرتا ہے اس پر فرشتے نازل نہیں ہوتے. فرشتے ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو زبان سے کلمہ کہنے کے بعد، پڑھنے کے بعد اپنے تمام اعمال، تمام افعال اور اپنی فکریں، جتنی قسم کی بھی افکار ہے اس کے فکر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ آئے. فکر کے اندر ہم دل میں فکر کر رہے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھ رہے نماز ہوتے ہیں کہ وہ فلانا ہے کرنا، فلانا انج کرتا، فلانا انج ہے، فلانا انج ہے. عجیب دل میں، زبان سے تو جو لوگ روک لیتے ہیں، ہم جو زبان سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت نہ کرو، اور جو دل میں کر رہا ہے اس کو کینہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کینہ، بغض. یہ کینہ، بغض، عداوت، یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، اور یہ ایمان کے منافی ہیں، یہ اسلام کے منافی ہیں، اور یہ ہمارے قول جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کے بھی منافی ہیں. پھر کیسے فرشتے نازل ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ بھی فرشتے نازل ہوں گے. اب اللہ رب العالمین کی بات جھوٹی تو نہیں ہے. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا سچ فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے سچ بتایا ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں، فرشتوں کے نزول کے جو تقاضے ہیں، جو لوگ پورے کریں گے ان پر فرشتے نازل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے میرٹ رکھا ہوا ہے، فرض کھاتا نہیں ہے، یہ میرٹ ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک میرٹ ہے. آپ اپنے ایمان کو جانچیں. ہم سب کو اپنا ایمان جو ہے وہ جانچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے تو کہا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مان کر جو مجھے رب کہہ دیتا ہے، پھر میں اس پہ فرشتے نازل کرتا ہوں. تو فرشتے نازل کیوں نہیں ہو رہے؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ جو بندہ لقمہ حرام کا کھائے گا دعا قبول نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کھانا حرام کا ہو، پہننا حرام کا ہو، اوڑھنا بچھونا حرام کا ہو، اور وہ دور دراز کا سفر کر کے کعبۃ اللہ میں بھی جائے تو وہاں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہے.
وہاں بھی جا کے دعا قبول نہیں ہوتی. اگر رزق حلال کھاتا ہے اور کسی دور دراز کعبۃ اللہ سے دور دراز کسی دیہات میں رہتا ہے اور نامی گرامی یا مشہور معروف شخصیت نہیں ہے، انتہائی غریب آدمی ہے، رزق حلال کھاتا ہے، اس کی اللہ دعا قبول کرتا ہے. محنت رکھتا ہے اللہ نے. اپنے معیار ہمارے دنیاوی شیطانی معیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے رحمانی معیار ہیں. اگر اس معیار پہ اتریں گے تو تم پہ بھی فرشتے نازل ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ تم خوف نہ کرو. تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اللہ رب العالمین ان پر فرشتے نازل کرے گا اور فرمائے گا کہ تم خوف نہ کرو. اللہ تخافوا، تم خوف نہ کرو. ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو. خوف کیا چیز ہے؟ آنے والے خطرے میں خوف ہوتا ہے. مثلا مستقبل میں کوئی خطرہ آنے والا ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں. مثلا آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا بات سنو، یہ جو جنگل کا راستہ ادھر سے نہیں جانا، ادھر سے شیر کے حملے کا خطرہ ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے، ادھر سے نہیں جانا. یہ مستقبل میں آنے والا خطرہ ہے، اس کو خوف کہتے ہیں. اور حزن کہتے ہیں جو پہلے کوئی گزر چکا ہو، کوئی صدمہ، مثلا کسی کا باپ فوت ہو گیا یا والدہ فوت ہو گئی، وہ اس کو یاد آتے رہتے ہیں باپ. اور اس حزن کا ذکر سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جب بچھڑ گئے، جب آپ سے بچھڑ گئے تو آپ ان کے غم میں، کیونکہ وہ ان کی زندگی پر پہلے گزر چکا تھا، تو آپ ان کے غم میں رو رو کے آپ کی آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی تھی. بعض لوگوں نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ بینائی ختم ہو چکی تھی. تو یہ حزن ہوتا ہے، جو گزرا ہوا صدمہ ہوتا ہے، اس کا دکھ ہوتا ہے دل کے اندر. اور جو خوف ہوتا ہے وہ آنے والا کوئی خطرہ ہو، اس کو خوف کہتے ہیں. تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین فرشتے نازل کرے گا اور فرشتے یہ کہیں گے کہ تم قیامت کا خوف نہ کرو، تم حساب و کتاب کا دل میں خوف نہ لو، اور نہ تم اپنی اولاد کا غم کرو کہ ان کا کیا بنے گا. جب بندہ مر جائے گا تو اس وقت جنت کی بشارت ہو. یہ 3 اوقات بتائے ہیں علماء نے کہ جب بندہ مرے گا قبر میں بشارت ہوگی، یعنی موت کے وقت پہلے بشارت ہوگی جنت کی، اور اس کے بعد پھر جب اٹھایا جائے گا حشر کے دن پھر جنت کی بشارت ہوگی. اور یہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بشارت عطا فرما دی ہے، سبحان اللہ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے، تمہیں بشارت دی جاتی ہے اس جنت کی جس جنت کا اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے. فرشتے نازل ہوں گے تو یہ پیغام دیں گے، یہ بات کریں گے، تم خوف نہ کرو، تم غم نہ کرو، اور تمہیں خوشخبری ہے اس چیز کی، اس جنت کی جس جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کرتا تھا. تو میرے دوستو، تو فرشتے یہ خوشخبری لے کر کن لوگوں پر نازل ہوں گے؟ ان لوگوں پر نازل ہوں گے جو ایمان پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے. ایمان پر، اسلام پر مستقل مزاجی کے ساتھ جتنے بھی احکام اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کی شریعت میں بیان فرما دیے، ان پر ہم اگر عمل کرتے رہیں گے
تو پھر ہم پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرے گا. پھر فرشتے نازل ہوں گے کہ بعض لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ پر اللہ پاک کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہوتے تھے کہ ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل اور ان کی فکر، یہ تمام چیزیں ایک جیسی ہوتی تھیں، ان میں تضاد نہیں ہوتا تھا. کوئی بات کر کے وہ مکرتے نہیں تھے. اگر کوئی قول کر لیتے تھے اس پر ڈٹ جاتے تھے، حق بات پر ڈٹ جاتے تھے. حق بات پر ڈٹے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں. اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس پر ڈٹے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اس پر ڈٹے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں. اس کے خلاف جو بھی ہوگا وہ استقامت کرنا ہوگا. استقامت کی ضد پہلے میں نے عرض کی ہے. استقامت کا معنی مستقل مزاجی، اور اس کی ضد کیا ہے؟ عارضی عمل. کوئی بھی عمل ہو جو عارضی طور پر ہو تو اللہ رب العالمین دین کے اندر عارضی عمل کو پسند نہیں فرماتا، بلکہ دین کے اندر استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کو پسند فرماتا ہے. میرے دوستو، آج کے اس خطبے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ یہ آج رمضان المبارک کے مہینے کا ہو سکتا ہے آج آخری جمعہ ہو، یا ہو سکتا ہے یہ چوتھا جمعہ ہو سکتا ہے پانچواں بھی آ جائے، کیونکہ آگے والے جو جمعے کا کوئی ابھی کنفرم نہیں ہے. تو یہ استقامت کا موضوع اس لیے چنا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی محبت میں ہم نے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویحیں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقات و خیرات کیے، اور جو صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، اور جو مالدار نہیں ہیں انہوں نے فطرانہ ادا کیا یا کرنا ہے. پہلے ہی کر سکتے ہیں، فطرانہ بھی ادا کر سکتے ہیں پہلے. تو جس طرح اس رمضان المبارک میں ہم نے بڑی محبت سے، پیار سے عمل کیے ہیں، اب عید کے بعد یہ ہماری مسجد اسی طرح بھری ہوئی ہو تو پھر میں سمجھوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا کر دی. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا کر دی ہے. اسی طرح جوش و خروش کے ساتھ یہ عمل جو ہے ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند ہے، اللہ کے رسول کو یہ عمل پسند ہے. اور دین کا تقاضا، دین کے اسلامی بنیادی تقاضے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرتے رہیں، فصلی بٹیرے نہ بنے، اصلی نمازی بنے، اصلی پکے نمازی بنے. کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں محبت سے آ کے وضو کیا، بیٹھ گئے، جماعت کا انتظار کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عموماً مسجد میں آ کے وضو کر کے سنتیں ادا کر کے بیٹھتا ہے جماعت کے انتظار میں، وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ جماعت میں نماز ادا کر رہا ہے، جیسے وہ نماز کے اندر ہے. یعنی اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے اسے خاموش بیٹھنے سے. یہ دنیاوی باتیں نہ کیا کرے مسجد میں. معذرت کے ساتھ کوئی بہت ایمرجنسی مجبوری ہو تو ایک دو بات کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایسے انداز میں کریں کہ دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے. تیسرا، کوئی نماز ادا کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو. تو میرے دوستو، ہم نے اپنا اب احتساب کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نے وعدہ کریں انشاءاللہ اسی طرح نماز قرآن نفل پڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ وعدہ کریں، انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.